أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے تمہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو گائے. مصر کی میں غلامی کے زمانے میں گائے وغیرہ کا احترام بنی اسرائیل میں پایا جاتا ہے. گائے کی نسل کا احترام ان کے دلوں میں آ گیا تھا، تو وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے، باعث برکت سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عقیدے کے رد کے لیے کہا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ وہ جو ان کے ذہنوں میں اس کی تعظیم ہے وہ ختم ہو جائے. جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، ذبح کر دی جائے، قتل کر دی جائے یا موت واقع ہو جائے، تو رب والا جو ہے نا کنسیپٹ وہ ختم ہو جائے کہ یہ رب نہیں، کیونکہ رب وہ ہے جس کے لیے موت نہیں، جس کے لیے موت آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گئے، آپ کو موت آ گئی، تو اس وقت بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی خطبہ دیا تھا
من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ چکے، ان کو موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئی۔ تو اسی لیے جو بھی دنیا میں بزرگ آئے سب کو موت، سارے نبیوں کو موت آئی، سب کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو تانے دینے والوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ بس اب بیٹوں سے ہی نام زندہ رہتا ہے، بندے کا مشن زندہ رہتا ہے، جب بیٹا ہی نہیں تو ان کی موت کا انتظار کرو، موت آئے گی کہانی ان کی بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، موت تو آپ کو آنی ہی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے بھی ہم نے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی، کوئی پیغمبر، ولی، کتب، ابدال جو بھی دنیا میں آئے، ایسا نہیں ہوا کہ وہ دنیا میں آئے اور دنیا میں ہمیشہ رہے، کسی کے لیے نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس آپ کو موت آئی تو یہ ہمیشہ رہیں؟ آپ کو موت آئی تو یہ کیا ہمیشہ رہیں؟ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کوئی موت آنی، ان کوئی موت۔ تو جن کو موت آ جائے، جن کی قبریں بن جائیں، ان کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں سے یہ جو تقدس پایا جاتا تھا گائے کا، اس کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ گائے ذبح۔ قالو، انہوں نے بولا، بنی اسرائیل نے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بنا رہے ہیں ہمیں ہزوا، مذاق، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ مذاق کا ان کا یہ مطلب تھا کہ اللہ نے بولا نہیں تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ تو پھر ایک جھوٹ ہو کر جانا تھا نا۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے بولا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جہلوں کا کام ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، نبیوں کا کام نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح اسلام میں جائز ہے، مزاح ہے خوش طبی کے لیے کوئی سچی بات کر دیں، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو۔ جو مذاق جھوٹ کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں جائز۔ سچی بات سے تو آپ خوش طبی کر لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا نے آ کے کہا کہ آپ دعا کریں سیدھی کہ اللہ مجھے جنت دے، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا بوڑھوں نے جنت میں جانا ہی، تو وہ پریشان ہوگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا تو بوڑھے کیا کریں گے؟ تو وہ کافی پریشان ہوئی، تو آپ نے فرمایا ان کو بتائیں کہ جنت میں بوڑھا ہو کے نہیں جانا، جنت میں 30-33 سال کا جوان ہو کے جانا۔ سچی بات سے خوش طبی آپ کر لیتے۔ ایک سے ابھی آیا کہ مجھے سواری چاہیے، ایک سواری دیں، اونٹ وغیرہ، سفر کرنا ہے، سواری دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو نا اونٹنی کا بچہ دیں۔ اس نے کہا اللہ کبھی میں نے لمبا سفر کرنا، بچے کا میں نے کہا آپ مجھے سواری دیں، دینی ہے تو صحیح، بڑا اونٹ دیں جس پہ لمبی سواری کے کام آ سکے۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے تو آپ کو اونٹنی کا بچہ ہی دینا ہے۔
تو انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو سچا مزاح وغیرہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں جھوٹ بولوں، کہ اللہ نے کہا نہ اور میں ویسے ہی بھی آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کر دو۔ ہر بات پہ نہ ان کی عادت، ان کو جو بھی آرڈر ملتا ہے ان کی کوشش ہوتی تھی کسی طریقے سے یہ آرڈر پھر گئے، لیکن جیسے جیسے یہ آرڈر پھیرنے کی کوشش کرتے تھے زیادہ پھنستے تھے۔ قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے بولا ہے تو اللہ سے پھر پوچھو، دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے۔ گائیں تو لاکھوں کی تعداد میں، کون سی گائے کرتا؟ اب آرڈر تو یہ تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑ دے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا، اللہ کے حکم پہ عمل ہو جانا تھا۔ تو وہ انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوال نہ کیا کریں، زیادہ سوال کرنے میں جب کوئی قانون بن جائے گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کو برا لگے، اس لیے زیادہ سوال نہ کیے۔ ہمارے بھی کئی ہیں جن کو عادت ہے سوالوں کی، اچھا جی یہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر کیسے کرنا ہے، پھر کرتے کرتے پھر جب پابندی لگ جاتی ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے ہی سوال فضول نہیں کرنے سے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات وقیل وقال وکثرت السوال۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ناپسند کیا ہے زیادہ سوال کرنا، کریہ لکم قیل وقال وکثرت السوال، سنی سنائی بات کرنے سے کو ناپسند کیا ہے، سنی سنائی بات آگے کرتا، اور بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں لیے واضح کرے کہ وہ کیسی ہو گائے، گائیں تو کئی ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ جس کا ذبح کرنے کا تمہیں حکم ملا ہے وہ بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہو، لا فارغن، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بچی، یعنی نہ ہماری پنجابی میں وچھی کہتے ہیں، نہ وچھی ہو اور نہ بوڑھی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہو، اس کے درمیانی عمر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ان کو سمجھایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بس کرو، آگے سے اور باتوں کی طرف نہ جاؤ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک، اس لیے گھر میں بھی اگر کوئی مہمان آ جائے تو جو سردی کا موسم ہے آپ ان کے لیے گرم انتظام کریں، گرمی کا موسم ہے آپ ان کے لیے ٹھنڈا انتظام، تو آپ پوچھ کے مار دیتے ہیں ٹھنڈا لینا ہے کہ گرم لینا ہے، کیسا چاہیے۔ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ایک دفعہ وہ سنا رہے تھے کہ وہ مہمان آئے، انہوں نے کہا جی اور کیا پسند کریں گے، انہوں نے کہا کیا اور کا کیا مطلب، ابھی تک آپ نے تو کچھ کھلایا پلایا نہیں، اگر پچھلی دفعہ جب آئے تھے نا آپ کو بوتل پلائی تھی، تو اب اور کیا آپ پسند کریں۔ تو یہ پوچھنا یہ مہمان نوازی کے خلاف۔ ہمارے ایک استاد تھے پٹھان عبداللہ صاحب فیصل آباد والے، ان سے ہم پوچھتے تھے نا کہ ٹھنڈا کے گرم
چائے یا بوتل؟ وہ کہتے تھے دونوں، پہلے ٹھنڈا پئیں گے پھر چائے پئیں گے، دونوں لیں۔ تو ہم پوچھتے کہ آپ دونوں، تو کہتے انہوں نے پوچھا کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کون سا موسم ہے کس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ بچڑا بھون کے لے آئے، جو گھر میں میسر تھا روسٹ کر کے لے آئے تھے۔ ان کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں انسانی شکل میں۔ یعنی مہمانوں سے زیادہ نہ ہی پوچھے، جو میسر ہے۔ آپ تکلفات سے ویسے بھی اسلام میں منع ہے، جو گھر میں میسر ہے وہ پیش کر۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پھر دعا کرو۔ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ اتنا تو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا۔ یبین واضح کر دے، بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما لونها اس کی رنگت کیسی، رنگ اس کا کیسا ہونا چاہیے وہ تو بیان کر دے۔ قال انه یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء زرد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی سے سوال کرتے جائیں۔ صفراء زرد ہو، فاقع گہری ہو، لون ہو اس کی رنگت، زرد بھی ہو اور گہری بھی۔ تسر وہ خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں، یعنی دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ کیا بات، خوبصورت ترین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب نہیں کہا کہ اب کر دو جو تمہیں، نہیں، اب کہتے جو چاہنا ہے پوچھو۔ پھر تسر الناظرین۔ قالوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے بولا کہ یہ زرد رنگ کے کپڑے اسلام میں منع ہے، زرد رنگ کے کپڑے، زرد رنگ کا جو جس طرح ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اورنج نہیں ہوتا، زرد ہی ہوتا، زردی رنگ، تو اس سے اسلام نے منع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زرد رنگ کے سوٹ پہن کے آ گئے تو آپ نے فرمایا امرت کا امو کا، کیا آپ کی ماں نے آپ کو حکم دیا یہ پہننے کا؟ زرد رنگ کا کیوں پہنا ہوا؟ تو آپ نے روکا، ڈانٹا، زرد رنگ کا سوٹ نہیں پہننا چاہیے۔ قالوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے کہا دعا کریں آپ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، ابھی مکمل وضاحت نہیں ہوئی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں تشابہ ملی جلی ہیں، علینا ہم پر، اس طرح کی کئی پھرتی ہیں، تو صحیح بتائیں وہ کون سی گائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ نانا کہتے تھے، انہوں نے ذبح نہیں کرنی تھی، انہوں نے کوئی اور آگے کام چلانا تھا، انہوں نے انشاءاللہ بول دیا تو پھر اللہ نے ان کو توفیق دے۔ اس لیے کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی کرنے کی نیت کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ سوالات لے کر آئے کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین کی کہانی کیسی ہے، اصحاب کہف کی داستان۔ مکہ والے گئے تھے یہودیوں کے پاس کہ ہمارا ایک خاندان کا بندہ ہے وہ بڑا تنگ کر رہا ہے، کہتا میں نبی ہوں، ہمیں ایسے سوال بتاؤ جن کا جواب نبی کے علاوہ کو دے نہیں۔
تو وہ یہ سوال لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا کل میں تمہیں بتاتا. تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو پھر کل وہ آئے تو آپ نے فرمایا کل بتا دو. کل پھر آئے تو کل پھر جواب نہ آئے. تک ایک روایت میں 18 دن تک وہی نازل نہ ہوئی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے حبیب کل کے لیے آپ جو بھی کام کہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے تینوں سوالوں کے جواب اتارے. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں ذوالقرنین کے کی وضاحت اللہ نے اتاری. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے. کسی جٹ بندے کو وہ خریدنے کے لیے جا رہا تھا تو پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جانور خریدنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر انشاءاللہ تو کہہ دو کہ انشاءاللہ جانور خریدو. انہوں نے کہا پیسے میری جیب میں، انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ پیسے تو میرے پاس ہیں تو انشاءاللہ کس بات؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آگے گیا تو آگے راستے میں ہی ان کے دوست بیٹھے ہوئے، جیب وغیرہ انہوں نے کاٹ لی. تو پھر جب جانور خریدا پیسے دینے لگے تو ہاتھ آر پار ہو گئے. تو اب واپسی پہ سب کو کہتا ہے میں انشاءاللہ خریدنے کے لیے گیا تو انشاءاللہ پیسے میری جیب میں تھے، انشاءاللہ پھر میری جیب کٹ گئی تو انشاءاللہ پھر میں جانور کے بغیر ہی واپس آ گیا. تو پہلے ہی بندہ انشاءاللہ سیکھ لی. تو ان کی زبان سے بھی انشاءاللہ نکل گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت دے دی. تو پھر اللہ نے ان کو توفیق دی. انہوں نے کہا پوچھیں کہ گائے کیسی ہو. گائے اس طرح کی کئی ملتی ہیں، بس آخری پوچھ دیں انا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لمہتدون، ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یعنی جو آرڈر آ گیا ہے اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پہ عمل کرنا ہدایت ہے. فجر کی جس نے نماز پڑھی ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بے ہدایتی. جو اب زور کی نماز پڑھیں گے وہ ہدایت والے ہیں، جو زور کی نماز نہ پڑھیں وہ بے ہدایتے ہیں. جو عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جو ماں باپ کی فرما برداری کریں وہ ہدایت والے ہیں، اور جو فرما برداری نہ کریں وہ بے ہدایت ہیں. جو عورتیں اپنے خامدوں کی فرما برداری کریں وہ ہدایت والی ہیں، اور جو خامدوں کی نافرمانی کریں وہ بے ہدایتی. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے جو جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنا ہدایت ہے، اور نہ کرنا بے ہدایتی. تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگ کہیں کہ یہ بہت بے ہدایت لوگ ہیں. وَإِنَّا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یعنی جو آرڈر ہمیں ملا ہے وہ ہم کرنے والے ہیں. قَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، لا ذلول، جوتی والی نہ. جوتے ہیں نا جو پنجابی ہماری میں جوتے کہتے ہیں، جوتے ہیں ریڑی پہ یا وانا اوپر لاتے ہیں، ان کو اردو میں جوتی کہتے ہیں، جوتی جاتی. لا ذلول، جوتی جانے والی نہ ہو کہ تسیر الارض، وہ ہل چلائے زمین میں. تسیر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھاڑے الارض زمین کو. تو مطلب یہ ہے ہل چلا، زمین کو پھاڑتے ہیں ہل چلانے کے لیے، ہل چلاتے ہیں تو زمین پھٹتی جاتی. تو زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی لگانے والی. پہلے وقتوں میں وہ جانوروں پہ پانی لے کے آتے تھے کھیتیوں کو پلانے کے لیے.
آپ قریب پیچھے چلے جائیں تو وہ ٹیوبویل ہوتے تھے لوٹوں دائرے والے، لوٹے بندے ہوتے تھے، تو اس کو بیل وغیرہ وہ چلاتے تھے، وہ چلتے تھے، تو یہ لوٹے نیچے نیچے سے بھر کے پانی اوپر پھینکتے جاتے تھے، اوپر ڈالتے جاتے تھے، اس طرح کنویں چلتے تھے۔ تو وہ جانور چلاتے تھے، بیل چلاتے تھے، گائیاں چلاتے تھے۔ تو وہ جوتی جانے والی نہ ہو کہ ہل چلائے یا کھیتی کو پانی پلائے، ایسی نہ ہو، مسلماتن صحیح سلامت ہو اس کا رنگ، اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جو گائے بیل ریڑی پہ جوتے ہیں تو وہ اس کے کندھے پہ نشان پڑ جاتا ہے، کندھے پہ نشان پڑ جاتا ہے، جو نیچے سے پٹا ڈالتے ہیں نیچے سے بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ تو جوتی جانے والی نہ ہو تو اس پہ نشان ہی نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت پالے جانے والی۔ بنی اسرائیلی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کی یہ گائے تھی تو اس کے گھر میں گاہک آ گئے اس کو لینے کے لیے، تو اس نے بولا کہ وہ گھر گیا تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے، ان سے مشورہ کر کے بیچنا۔ تو اس نے کہا نہیں بھی پھر رہنا، پھر آیا، پھر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے ماں باپ کی نیند خراب نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی گائے کو ایسا قیمتی بنایا کہ کہا جاتا ہے کہ اتنے وزن کا سونا اس نے لیا۔ تو ماں باپ کی فرما برداری میں اگر کہیں نقصان بھی نظر آ رہا ہو تو وہ نقصان نہیں حقیقت میں ہوتا، اللہ اس میں ہی خیر کر دیتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب تو لے کے آیا ہے حق، بات بنی نا، اب صحیح سمجھ تو آئی۔ پھر انہوں نے تلاش کی، پھر اسی کے پاس گئے، پھر ریٹ طے ہوا، اب وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب انہوں نے خریدنا ہی خریدنا تھا۔ تو آخر کار سونا دے کر وہ گائے ان کو ملی، تو لے کے آئے فذبحوها، بس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اللہ کے حکم پہ انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرے، ایسا کرنے کا ان کا پروگرام نہیں تھا۔ اب ذبح کرنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا، اللہ کا نام لیا، تو اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے، اللہ کا نام لینے سے بندے کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور نور پیدا ہوتا ہے تو انسان ہدایت پہ آ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لینے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، ایسا نہیں تھا کہ وہ کرنا۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، ایک نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور جب قتل کیا تو اس نے راتوں رات اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی کو کسی دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دیا، اور دوسرے دن کیس کر دیا جن کے سامنے سے باڈی ملی کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا۔ تو وہ دونوں خاندانوں سے تلواریں نکل آئی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ہم ان سے فیصلہ کرواتے۔ پھر ان سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا گائے ذبح کریں اور اس کا کچھ حصہ اس کو لگائیں، یہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جو اس سے آگے آ رہا ہے، اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایسے، اور جو صحیح ایک مفسر نے بات کہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ گائے کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا،
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے آنے والے حالات میں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو بندے نہیں جانتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دنائی ہوتی ہے، اس وقت وقتی طور پہ انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو ایک تو ان کے ذہنوں میں جو گائے کا تقدس تھا وہ اللہ نے ختم کرنا تھا عبادت کا، اور دوسرا جب ذبح ہو گئی تو دوسری طرف قتل کا کیس آ گیا، تو اللہ نے کہا اسی گائے کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، تو ان کو لگایا گیا۔ تو یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے قتل ہوا تھا پھر ذبح کا آرڈر آیا، تو پھر یہ پہلے کیوں بیان ذکر ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بتانا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کے جرم کیا کیا تھا، کیا کیا جرم۔ اگر اسی طرح ذکر ہوتا تو پھر تو ایک ہی واقعہ ہونا تھا، ایک ہی جرم گنا جانا تھا۔ اس طرح ان کے دو جرم گنے گئے، ایک ذبح ہونے سے وہ فرار اختیار کرنے کا راستہ تلاش کرتے رہے، اور دوسرا ناحق قتل۔ تو یہ جس طرح بھی ہو ہمیں اس سے جو نصیحت ملتی ہے وہی نصیحت لینی چاہیے کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے تمہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، کیا آپ بنا رہے ہیں ہمیں مذاق؟ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جہلوں میں سے ہوں، جاہل ہونے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ وضاحت کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو، لا فارغ، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان عمر، ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادعو لنا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کریں آپ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ اللہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کی رنگت کیسی ہو، ما کیسی ہو، لون ما استفہام کے لیے آتا ہے، موقع محل کی مناسبت سے استفہام کا معنی کیا جاتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کیسے ہوتا ہے، ادھر کیسے ترجمہ، ما لونہا کیسی ہو، لونہا اس کی رنگت۔ قال، کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، زرد ہونی چاہیے، زرد ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر، خوش کر دے وہ گائے، الناظرین، دیکھنے والوں، دیکھنے والے کو گائے خوش کر دے۔ یہ جو ال کا الف حذف ہوتا ہے اور پیچھے سے ملایا جاتا ہے، تو یہ اس کو اب اگر الگ پڑھیں تو اس ال والے جو الف ہے اس پہ زبر پڑتا، الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائیں، بقرۃ، اگر تا آخر میں آئے تو اس کا معنی ایک گائے، تا اتار دیں تو اس کا معنی کئی گائے، جیسے الشجرۃ کا معنی ایک درخت، تا اتار دیں تو یہ جمع ہو جائے، اس تا کو کہتے ہیں وحدت کی تا۔ ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ علینا، وہ مل جل گئی ہیں ہمارے ہاں، اس طرح کی کئی گائیاں پائی جاتی ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ لام زبر لا، اس کا معنی ہے ضرور،
ضرور ہدایت پا جائیں گے. جس طرح پچھلے سبق میں لقد آپ کو بتایا تھا لام کا معنی بے شک ہے، قد کا معنی لام بھی تاکید کے لیے قد بھی تاکید، ایسے یہ بھی لمحتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ایسی ہو لا ذلول جوتی جانے والی نہ ہو، لا نہ ہو، ذلول جوتی جانے والی نہ ہو، کہ تثیر الارض زمین میں ہل چلاتی پھرے، زمین کو پھاڑتی پھرے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلانے والی، مسلمت صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دھبا نہ، کوئی نشان نہ، کام کرنے والی نہ، فارغ رہنے والی. قالوا الآن جئت بالحق انہوں نے کہا کہ الآن اب جئتا تو لے کے آیا ہے بالحق کی حق، اب صحیح حق یعنی مکمل بات آپ اب لے کر آئے. فذبحوها انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو، تلاش کیا جیسی تیسی جیسے بھی ان کو ملی مہنگے داموں تو انہوں نے اس کو تلاش کیا، خریدا، پھر اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون نہیں تھا قریب کہ وہ کرتے، یعنی انہوں نے جو سوالات کیے تھے، سوالات اس لیے کیے تھے کہ ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑے، کہ چلو موسیٰ علیہ السلام ہمارے سوالوں سے تنگ آ گئے گا یا رہنے دو تم نہ ہی کرو، ان کا یہ پروگرام تھا. لیکن یہ پروگرام ان کا نہ ہو سکا تو ان کو آخر کار ذبح کرنی پڑی. فذبحوها انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون اور نہیں تھا قریب کہ وہ کرتے. چلیں دورا لیں پھر پیچھے والے